اسلامی بھائیوں ذرا غور تو کیجئے، ایک تنکا جنت میں داخلے سے مانع یعنی رکاوٹ ہو گیا، اور اب معمولی لکڑی کے خلال کی تو بات ہی کہاں ہے۔ بعض لوگ دوسروں کے لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے۔ اللہ عز و جل ہدایت عنایت فرمائے، آمین۔ ایک اور عبرتناک حقائق ملاحظہ فرمائی جس میں صرف ایک گھیو کے دانے کے بلا اجازت کھانے کے نہیں، صرف توڑ ڈالنے کے اخروی نقصان کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک شخص کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا، لیکن حساب و کتاب ہوا، یہاں تک کہ اس دن کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھ گچھ ہوئی جس روز میں روزے پہ تھا اور اپنے ایک دوست کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو میں نے گھیو کی ایک بوری میں سے گھیو کا ایک دانہ اٹھا لیا اور اس کو توڑ کر کھانا ہی چاہتا تھا کہ ایک دم مجھے احساس ہوا کہ یہ دانہ میرا نہیں، چنانچہ میں نے اسے جہاں سے اٹھایا تھا فوراً اسی جگہ ڈال دیا اور اس کا بھی حساب لیا گیا، یہاں تک کہ اس پرائے گھیو کو توڑے جانے کے نقصان کے بقدرے میری نیکیاں مجھ سے لی گئیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ایک پرایا گھیو بغیر اجازت توڑ دینا بھی نقصان قیامت کا سبب ہو سکتا ہے۔ اب صرف گھیو کا دانہ توڑنے یا کھا جانے ہی کی کہاں بات ہے۔ آج کل تو کئی لوگ بغیر دعوت کے دوسروں کے یہاں کھانا ہی کھا ڈالتے ہیں، حالانکہ بغیر بلائے کسی کی دعوت میں گھس جانا شرعاً منع ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں یہ بھی ہے، جو بغیر بلائے گیا وہ چور ہو کر گھسا اور غرض گیری کر کے نکلا۔ نیز آج کل قرض کے ناموں پر لوگوں کے ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے ہڑپ کر لیے جاتے ہیں۔ ابھی تو یہ سب آسان لگ رہا ہوگا، لیکن قیامت میں بہت مہنگا پڑ جائے گا۔ اے لوگوں کا قرضہ دبا لینے والوں، کان کھول کر سنو۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نقل کرتے ہیں، جو دنیا میں کسی کے تقریباً 3 پیسے دین یعنی قرض دبا لے گا، جو دنیا میں کسی کے تقریباً 3 پیسے دین یعنی قرض دبا لے گا، بروز قیامت اس کے بدلے 700 باجماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ 3 پیسے، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، 3 پیسے، 700 نمازیں باجماعت، استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ جی ہاں، جو کسی کا قرضہ دبا لے وہ ظالم ہے اور سخت نقصان و خسران میں ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان طبرانی قدس سرات النورانی اپنے مجمع حدیث طبرانی میں نقل کرتے ہیں، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے ظالم کی نیکیاں مظلوم کو، مظلوم کے گناہ ظالم کو دلوائے جائیں گے۔ قرض کی بات چلی ہے تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت الوالی کیمیائی شہادت میں نقل کرتے ہیں، جو شخص قرض لیتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں اچھی طرح ادا کروں گا تو اللہ عز و جل اس کی حفاظت کے لیے چند فرشتے مقرر فرما دیتا ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اس کا قرض ادا ہو جائے، اور اگر قرض دار قرض ادا کر سکتا ہو تو قرض خواہ کی مرضی کے بغیر اگر ایک گھڑی بھر بھی تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا، ظالم قرار پائے گا، خواہ روزے کی حالت میں ہو یا سو رہا ہو، اس کے ذمے گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ گویا ہر حال میں گناہ کا میٹر چلتا رہے گا اور ہر صورت میں اس پر اللہ عز و جل کی لعنت پڑتی رہے گی۔ یہ گناہ تو ایسا ہے کہ نیند کی حالت میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر اپنا سامان بیچ کر قرض ادا کر سکتا ہے تب بھی کرنا پڑے گا، اگر ایسا نہیں کرے گا تو گناہگار ہے۔ اگر قرض کے بدلے ایسی چیز دے جو قرض خواہ کو ناپسند ہو تب بھی دینے والا گناہگار ہوگا، اور جب تک اسے راضی نہیں کرے گا اس ظلم کے جرم سے نجات نہیں پائے گا، کیونکہ اس کا یہ فعل کبیرہ گناہوں میں سے ہے، مگر لوگ اسے معمولی خیال کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب مطلب ہوتا ہے تو خوش آمد اور جھوٹے وعدے کر کے بعض لوگ قرضہ حاصل کر لیتے ہیں، مگر افسوس، 100 کروڑ افسوس، لے لینے کے بعد ادا کرنے کا نام نہیں لیتے۔ غیرت مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس سے قرض لیا ہے اپنے اس محسن کے گھر جلد تر جلد جا کر شکریہ کے ساتھ قرض ادا کر آتے، مگر آج کل حالت یہ ہے کہ اگر قرض ادا کرنا بھی ہے تو قرض خواہ کو خوب دھکے کھلا کر رلا کر اس بیچارے کی رقم کو توڑ پھوڑ کر یعنی تھوڑی تھوڑی کر کے قرض لٹایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، بلا وجہ قرض خواہ کو دھکے کھلانا بھی ظلم ہے۔ عام طور پر بے پیاریوں کی عادت ہوتی ہے رقم گلے میں موجود ہونے کے باوجود شام کو لے جانا، کل آنا وغیرہ کہہ کر بلا اجازت شرعی ٹرخاتے ٹہالتے اور دھکے کھلاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہم کتنا بڑا وبال اپنے سر لے رہے ہیں۔ اگر شام کو قرض چکانا ہی ہے تو ابھی صبح کے وقت چکا دینے میں حرج ہی کیا ہے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بندوں کی حق تلفی آخرت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ حضرت سیدنا احمد بن حنبل علیہ رحمت الرب فرماتے ہیں، کئی لوگ نیکیوں کی کثیر دولت لیے دنیا سے مالدار رخصت ہوں گے۔ کئی لوگ نیکیوں کی کثیر دولت لیے دنیا سے مالدار رخصت ہوں گے، مگر بندوں کی حق تلفیوں کے باعث قیامت کے دن اپنی ساری نیکیاں کھو بیٹھیں گے اور یوں غریب و نادار ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو طالب محمد بن علی مکی علیہ رحمت اللہ القوی قوت القلوب میں فرماتے ہیں، زیادہ تر اپنے نہیں بلکہ دوسروں کے گناہ ہی دوزخ میں داخل کا باعث ہوں گے۔ جو حقوق العباد تلف کرنے کے سبب انسان پر ڈال دیے جائیں گے، نیز بے شمار افراد اپنی نیکیوں کے سبب نہیں بلکہ دوسروں کی نیکیاں حاصل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے دوسروں کی نیکیاں حاصل کرنے والے وہی ہوں گے جن کی دنیا میں دل آزاریاں اور حق تلفیاں ہوئی ہوں گی، اور یوں بروز قیامت مظلوم اور دکھیارے فائدے میں رہیں گے۔ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عزا دینے والے حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے، مگر آج کل بے باکی کا دورہ ہے۔ عوام تو کوجا خواص کلانے والے بھی عموماً اس کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔ غصے کا مرض عام ہے، اس کی وجہ سے اکثر خواص بھی لوگ کی دل آزاری کر بیٹھتے ہیں اور اس کی طرف ان کی بالکل توجہ نہیں ہوتی کہ کسی مسلمان کی بلا وجہ شرعی دل آزاری گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فتویٰ رضویہ شریف جلد 24 صفحہ 342 میں طبرانی شریف کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، سلطان دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، یعنی جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی۔ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے والوں کے بارے میں اللہ عز و جل پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں، اور اللہ عز و جل نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمان کو ایذا دینا مسلمان کا کام نہیں، بلکہ اس کا کام تو یہ ہے کہ مسلمان سے ایذا دینے والی چیزیں دور کرے۔ سیدنا امام مسلم بن حجاج قشیری علیہ رحمت اللہ القوی صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں، تاجدار مدینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، میں نے ایک شخص کو جنت میں گھومتے ہوئے دیکھا کہ جدھر چاہتا ہے نکل جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس دنیا میں ایک ایسے درخت کو راستے سے کاٹ دیا تھا جو کہ لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ ہمارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے ہم غلاموں کو حقوق العباد کا خیال رکھنے کے جس حسین انداز میں تعلیم دی ہے، اس کی ایک رکن انگیز جھلک ملاحظہ فرمائیے۔
چنانچہ ہمارے جان سے بھی پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وفات ظاہری کے وقت اجتماع عام میں اعلان فرمایا، اگر میرے ذمے کسی کا قرض آتا ہو، اگر میں نے کسی کی جان و مال اور آبرو کا صدمہ پہنچایا ہو تو میری جان و مال اور آبرو حاضر ہے، اس دنیا میں بدلہ لے لے۔ تم میں سے کوئی یہ اندیشہ نہ کرے کہ اگر کسی نے مجھ سے بدلہ لیا تو میں ناراض ہو جاؤں گا، یہ میری شان نہیں، مجھے یہ امر بہت پسند ہے۔ اگر کسی کا حق میرے ذمے ہے تو وہ مجھ سے وصول کر لے یا مجھے معاف کر دے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، جس شخص پر کوئی حق ہو اسے چاہے کہ وہ ادا کرے اور یہ خیال نہ کرے کہ رسوائی ہوگی، اس لیے کہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت آسان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک غلام سے فرمایا، میں نے ایک مرتبہ تیرا کان مروڑا تھا، اس لیے تو مجھ سے اس کا بدلہ لے لے۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اور کامل مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، کامل مسلمان وہ ہے جو لغتاً شرعاً ہر طرح مسلمان ہو، اور مومن وہ ہے جو کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے، گالی تانا چغلی وغیرہ نہ کرے، کسی کو نہ مارے پیٹے، نہ اس کے خلاف کچھ تحریر کرے۔ مزید فرماتے ہیں، کامل مہاجر وہ مسلمان ہے جو ترک وطن کے ساتھ ترک گناہ بھی کرے، جو گناہ چھوڑنا بھی لغتاً ہجرت ہے جو ہمیشہ جاری رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، تم لوگ نکال نہ بنو کہ کہو اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے، اور اگر لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، لیکن اپنے نفس کو قرار دو کہ لوگ بھلائی کریں تو تم بھی بھلائی کرو، اور اگر لوگ بھلائی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مسلمانوں کو ہمدردی کرنے کے تعلق سے کتنے پیارے مدنی پھول عنایت فرمائے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین دوسروں کے حقوق کے معاملے میں انتہائی درجہ حساس ہوتے تھے، اور ادائیگی حق کے معاملے میں حیرت انگیز حد تک محتاط بھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ملک شام میں چند روز کے لیے مقیم ہوئے، وہاں احادیث مبارک لکھتے رہے۔ ایک بار ان کا قلم ٹوٹ گیا، لہٰذا آرایتاً یعنی وقتی طور پر کسی اور سے قلم حاصل کیا، واپسی پر بھولے سے وہ قلم وطن ساتھ لے آئے۔ جب یاد آیا تو صرف قلم واپس دینے کے لیے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے وطن سے ملک شام کا سفر کیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے سبحان اللہ ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالیٰ پرائی چیز کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے کس قدر ڈرتے تھے، مگر افسوس اب ہم اس سلسلے میں بالکل بے خوف ہوتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ابھی تک دوسروں کی چیزیں جان بوجھ کر رکھ لینا بہت آسان معلوم ہوتا ہے، مگر قیامت میں صاحب حق کو اس کا بدلہ چکانا اور اس کو راضی کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا دوسروں کے ایک ایک دانے اور ایک ایک تنکے کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ بغیر اجازت کسی کی کوئی چیز مثلا چادر، تولیہ، برتن، چارپائی، کرسی وغیرہ وغیرہ ہرگز استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر ان چیزوں کے مالک کی طرف سے اذن عام ہو تو استعمال کرنے میں حرج نہیں۔ مثلا کسی کے گھر مہمان بن کر کے تو عموماً اس طرح کی چیزوں کے استعمال کے صاحب خانہ کی طرف سے چھوٹ ہوتی ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مسجد میں بعض لوگ بغیر اجازت مالک اس کی چپل پہن کر استنجا خانے میں چلے جاتے ہیں۔ بظاہر یہ عمل بہت ہی معمولی لگ رہا ہے، مگر ذرا سوچئے تو صحیح، آپ کسی کی چپلیں پہن کر استنجا خانے تشریف لے گئے اور اس کا مالک باہر جانے کے لیے اپنی چپلوں کی طرف آیا، غائب پا کر یہ سمجھا کہ چوری ہو گئی۔
बेचारा दिल महसूस कर रहा है और नंगे पांव ही चला गया। आपने अगरचे वापस आकर चप्पलें जहां से ली थी वहीं रख दी, मगर उसका मालिक तो उन्हें जाया कर चुका। उसका वबाल किस पर? यकीनन आप पर, और आप ही जालिम ठहरे। बरोज़े क़यामत जालिम की हसरत। हजरत सैयदुना शेख अब्दुल वहाब शुरानी कुद्दसे सिरातुल नूरानी फरमाते हैं, बाज़ औक़ात एक ही जुल्म के बदले जालिम की तमाम नेकियां लेकर भी मजलूम खुश ना होगा। जभी तो हमारे बुजुर्गाने दीन रहीमहुमुल्लाह ताला मुबीन बज़ाहिर मामूली नजर आने वाली बातों में भी एहतियात फरमाते थे। हुज्जतुल इस्लाम हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन गज़ाली अलैहि रहमतुल फाली फरमाते हैं, हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने मुसलमानों के लिए मुश्क का वजन किया जा रहा था। उन्होंने फौरन अपनी नाक बंद कर ली ताकि उन्हें खुशबू ना पहुंचे। जब लोगों ने ये बात महसूस की तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, खुशबू सूंघना ही तो इसका नफा है। चूंकि मेरे सामने इस वक्त वाफर मिकदार में मुश्क मौजूद है, लिहाजा इसकी खुशबू भी ज्यादा आ रही है और मैं इतनी ज्यादा खुशबू सूंघ कर दीगर मुसलमानों के मुकाबले में जायद नफा हासिल करना नहीं चाहता। सुबहान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी मग़फ़िरत हो। आमीन बिजाहिन नबील अमीन व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हजरत सैयदना अबू बकर बराक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, बंदों पर जुल्म करना अक्सर फल्बे ईमान का सबब बन जाता है। हजरत सैयदना अबू अल कासिम हकीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह से किसी ने पूछा, कोई ऐसा गुनाह भी है जो बंदे को ईमान से महरूम कर देता है? फरमाया, बर्बादी ईमान के 3 असबाब हैं। नंबर 1, ईमान की नेमत पर शुक्र ना करना। नंबर 2, ईमान जाया होने का खौफ ना रखना। नंबर 3, मुसलमान पर जुल्म करना। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, देखा आपने हजरत सैयदना इमाम अबू यूसुफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस कदर ज़हन थे और आदिल हो तो ऐसा कि किसी बंदे के हक के मामले में निहायत बेबाकी के साथ खलीफा वक्त के हक में इसके खास वजीर की गवाही की भी मुस्तरद कर दी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। हमारे बुजुर्गाने दीन रहीमहुमुल्लाह मुबीन हुकूकुल अबाद के मामले में एहतियात की ऐसी मिसालें कायम की हैं कि अकल हैरान रह जाती है। चुनांचे इमाम आज़म हजरत सैयदना इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशहूर शागिर्द काज़ी अल-क़ुज़ात यानी चीफ जस्टिस हजरत सैयदना इमाम अबू यूसुफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खलीफा हारून रशीद अलैहि रहमतुल्लाहिल मजीद के मुअत्तिद यानी काबिल एतमाद वजीर फजल बन रबी की गवाही कबूल करने से इनकार कर दिया। खलीफा हारून रशीद अलैहि रहमतुल्लाहिल मजीद ने जब गवाही कबूल करने का सबब दरियाफ्त किया तो फरमाया, एक बार मैंने खुद अपने कानों से सुना है, वो आपसे कह रहा था, मैं आपका गुलाम हूँ। अगर वो इस कौल में सच्चा था तो वो आपके हक में गवाही देने के लिए नाअहल हुआ, क्योंकि आका के हक में गुलाम की गवाही नाकाबूल है। और अगर बतौर खुशामद उसने झूठ बोला था तब भी उसकी गवाही कबूल नहीं की जा सकती। जो शख्स आपके दरबार में बेबाकी के साथ झूठ बोल सकता है वो मेरी अदालत में झूठ से कब बाज रहेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि वसल्लम।